قدر نہیں، سر ننگا، پشاور والو تمہارے میرے نبی نے وہ چادر جس کی قسم خدا قرآن میں فرمائے اتار کے اس کے سر پہ دے دی۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں آقا یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا خالد بیٹی تو ہے نا، میرا سبق یہ ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے اپنی ہو یا غیر کی۔ میرے بھائیوں جو اسلام نے سبق دیا ہم نے وہ پڑھنا ہے، جو تعلیم اسلام نے دی۔ اسلام کے علاوہ تعلیم کیا تھی؟ غلاموں کو مارا جاتا تھا۔ حضرت بلال کی غلامی کا زمانہ پڑھیے کتابوں میں، جناب بلال امیہ کے غلام ہیں، کام نہ کرے تو مار پڑتی ہے، بخار سخت ہائی درجے کا آپ کو ہوا ہے، چکی پہ بیٹھے ہیں دانے پیس کے آٹا بنا رہے ہیں، اگر دانے نہ پیسے شام تک تو مار پڑے گی۔ اپنے مقدر پہ رونا آیا کہ غلام کی بھی کوئی زندگی ہے، بیمار ہو کچھ بھی ہو کام کرنا ہے۔ جب رونے کی آواز بلند ہوئی نا تو پشاور والوں مقدر بدلنے پہ آیا تو گلی سے خدا کا محبوب گزرا۔ جب رونے کی آواز کانوں میں آئی تو جو نبی روتی آنکھوں کو مسکراہٹیں تقسیم کرنے آیا تھا اس کے قدم رک گئے، دروازے پہ دستک دی۔ بلال نے دستک سن کے کہا کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ۔ حضور نے اندر قدم رکھا، زندگی میں پہلی بار بلال نے بددعا کا مکھڑا دیکھا تھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا کیا نام ہے تیرا؟ کہتا ہے بلال۔ فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے میں غلام ہوں، کام نہ کروں تو مار پڑتی ہے، بخار ہوا ہے، طبیعت سخت خراب ہے۔ آپ کے اور میرے رسول نے آگے بڑھ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، بازو میں ہاتھ رکھ کے نبض دیکھی، فرمایا تجھے تو آرام کرنا چاہیے۔ کہتا ہے میں آرام کروں تو یہ دانے کون پیسے گا؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا پھر چل آج تو آرام کر دے، آج تیرے حصے کے دانے میں پیس دے۔ بلال میرے آقا کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے چہرے سے کوئی سردار معلوم ہوتے ہیں، غریبوں سے مذاق تو نہ کرو۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بلال جس کے درد کوئی نہیں بانٹتا اس کے درد میں ہی بانٹتا ہوں۔ اپنی چادر اتاری، اس کو طے کیا، چھوٹا سا سرانہ بنا کے ایک کونے میں رکھ کے بلال کو لٹا دیا، خود چکی کے قریب آئے، دانوں کی مٹھی بھر لی، جب چکی میں ڈالی جبرائیل آ گئے۔ آقا جس کے غلام میرے جیسے ہوں وہ چکی کیوں چلائے؟ میں چلا دیتا ہوں۔ فرمایا جبریل آج صرف چکی نہیں پھیرنی، اس کا دل بھی پھیرنا ہے، آج اسلام کا مؤذن تیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں تھوڑی دیر گزری، دانے پس گئے۔ حضور نے فرمایا بلال لے تیرے دانے ختم ہو گئے، میں حکیم سے دوائی لینے جا رہا ہوں، اگر دانے اور ملے تو رکھ دینا، میں آ کے پیس دوں گا۔ بلال کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مکے کی اندھیر نگری میں غریبوں کا درد بانٹنے والے، میرا نام تو پوچھ لیا، ذرا اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام ہے محمد۔ جب نام سنا بلال کہتا ہے وہ محمد تو نہیں ہے جسے مکے والے جادوگر کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں، پر میں جادوگر نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ بلال کہتا ہے میں غلام، مجھے نہیں پتا جادو کس بلا کو کہتے ہیں، پر اگر یہ جادو ہے تو پھر مجھ پہ چل گیا ہے۔ قدموں پہ گرا، میاں صاحب کہتے ہیں لگ گئی چوٹ محبت والی، عشق نشے وچے خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلا۔
کلمہ دینا میں آ کے پیستا ہوں، دوائی لینے جا رہا ہوں۔ بلال ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جو گستاخی ہو گئی، جانتا نہیں تھا آپ کون ہیں، تو سارے حالات بدل گئے، اب آپ تو میرے آقا بن گئے، میں غلام بن گیا، آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں۔ آقا نہ اب دوائی کی ضرورت، نہ آپ کے آ کے دانے پیسنے کی ضرورت، اب بس دعا کرنا، جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اب اس کی قیمت لگے گی، میں اس مرحلے سے گزر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری مسجدیں کیوں خالی ہو گئی؟ آج قرآن کیوں ترس رہے ہیں کہ کوئی آ کے ہمیں پڑھے؟ اس لیے کہ ہمیں قدر نہیں۔ قدر اس بلال کو تھی، جب امیہ گھر آیا نا تو کلمہ بلال کا سنا تو اتنے زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ بلال کا ماتھا چکی پہ لگا، پتھر کی چکی ہوتی تھی، ماتھے سے خون نکلا۔ امیہ کہتا ہے چھوڑ دے کلمہ، غلام میرا نام میرے دشمن کا لیتا ہے۔ امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلال نے کہا امیہ غور سے سن لے، اگر میں نے چھوڑنا ہوتا تو پڑھنا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ کہتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں تو کتنا پکا عاشق ہے۔ غلاموں کو بلا کے کہتا ہے پکڑو لٹا لو اسے عرب کی گرم ریت پہ۔ مارنے والے مار مار کے تھک گئے، بلال مار کھا کے نہیں تھکا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، پیروں میں میخیں ٹھوکی گئی، زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا گیا، کانٹے بچھا کے اوپر گھسیٹا گیا، تلوار گلے پہ رکھ کے کہا گیا کلمہ نہیں چھوڑے گا تو گلا کٹ جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ کوئی نازک وقت آ سکتا ہے زندگی میں؟ پر عاشق نے حد کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ بلال اپنے آقا کا تصور کرتا ہے اور تصور کر کے کہتا ہے آقا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے۔ اسلام کا سبق کیا تھا؟ ایک وقت آیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خرید کے آزاد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر حضرت بلال سے بڑی محبت کرتے ہیں، جو کبھی مکے کی کافروں کی مار کھایا کرتا تھا، اب وہ عمر کے سینے بھی لگ رہا ہے، ابو بکر کے سینے بھی لگ رہا ہے۔ جب میری آقا نے ہجرت فرمائی تو بلال یہ کیونکہ پہلے مکہ سے مدینہ پاک پہنچ چکے تھے تو حضور بھی مدینہ پاک آ گئے، تو مدینہ پاک میں نماز جب فرض ہوئی تو نمازیوں کو بلانے کے لیے کیا کیا جائے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ آذان جو حضرت فاروق اعظم نے آ کے بتایا، آقا میں نے خواب میں یہ لفظ سنے، حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، بلال کو بلاؤ۔ اسلام کی پہلی آذان کے لیے بلال کو منتخب کیا گیا۔ اب طریقہ کیا ہے حضرت بلال کا؟ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضرت بلال جب بھی آذان دینے جاتے ہیں تو پہلے آقا کریم کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنا الصلاۃ یا رسول اللہ۔ آقا نماز کا وقت ہو گیا، مصطفیٰ کریم نے تشریف لانا، مسجد کے منبر پہ بیٹھنا، بلال نے پہلے اپنے آقا کا دیدار کرنا، نظروں کی پیاس بجھانی، پھر مسجد کے چھت پہ جانا، آذان دینی۔ فجر کی آذان دینے کے لیے ایک دن بلال آ رہے تھے، حسب معمول آقا کے گھر تشریف لائے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا وضو فرما رہے تھے یا مصروف تھے، سرکار باہر نہ نکلے، جواب بھی نہ دیا۔
جناب بلال نے پھر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ. حضور پھر بھی باہر نہ نکلے. تیسری مرتبہ پھر کہا الصلاۃ یا رسول اللہ. جب 3 مرتبہ کہا سرکار باہر نہ آئے تو چوتھی مرتبہ بلال نے زور لگا کے کہا الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. حضور باہر تشریف لائے. فرمایا بلال میں مصروف تھا، یہ بتا یہ آخر پہ تو نے کیا کہا؟ یہ آخر پہ تو نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. فرمایا حبش کے رہنے والے کمال کی بات کی ہے. اب جب بھی فجر کی آذان دیا کر 2 دفعہ آخر پہ یہ بھی کہہ لیا کر. حضرت بلال کہتے ہیں وہ لوگ تو مجھے اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، مصطفیٰ کریم کی تعلیم نے مجھے اتنی عزت دے دی، میرے منہ سے نکلے لفظ فجر کی آذان کا حصہ بن گئے. قیامت تک جب بھی فجر کی آذان ہوگی زمانے کو بلال یاد آتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی عزتیں دی، اتنا وقار دیا، اتنی بلندیاں دی. جب مکہ فتح ہوا میرے آقا بلال کے ساتھ مکے میں آئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، حضور کے غلام ساتھ ہیں. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے آقا فاتح بن کے مکے میں آئے. پشاور والوں جب بتوں سے کعبے کو پاک کر دیا طواف شروع کرنے لگے، حجر اسود کا کالا پتھر دیکھا، تمہارے میرے آقا کو کالا بلال یاد آ گیا. فرمایا اے نا بلال، کہاں ہے بلال؟ صفے چیرتا آ گیا، آقا میں حاضر. فرمایا بلال مکہ فتح ہونے کی مبارک ہو. عرض کی آقا ساری مبارکیں آپ کو، پر پہلی مبارک مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا بلال تیرا حق بنتا ہے، اس شہر میں تجھ سے بڑھ کے مارے بھی تو کسی نے نہیں کھائی، تیرا حق بنتا ہے. بلال آج تجھے نوازنا چاہتا ہوں. آقا حکم فرمایا چڑھ جا کعبے کی چھت پہ، کھڑے ہو کے آذان پڑھ. مکے والے نیچے، مدینے سے آنے والے نیچے، کملی والے نیچے، ابو بکر نیچے، عمر نیچے. چڑھ گئے بلال کعبے کی چھت پہ. جب ہاتھ کانوں کے قریب لائے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے. میرے آقا نے فرمایا بلال کیا دیکھتا ہے؟ عرض کی آقا کیسے آذان پڑھوں؟ فرمایا جیسے آگے پڑھتا ہے. آقا میں نے جہاں بھی آذان پڑھی منہ کعبہ کی طرف کیا، اب کعبہ تو میرے پاؤں کے نیچے، منہ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے پہ کھڑے ہو کے منہ محمد کی طرف کر، کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں. یہی بات تو پٹھانوں کے ایک بہت اعلیٰ پٹھان احمد رضا نے کی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو.